السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ میں ہم تلاوت کے لیے فہم قرآن کی تیاری کر رہے تھے اور اس میں آج البقرہ کی آیت نمبر 184 انشاءاللہ کرنی ہے۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں معدودات یعنی گنے چنے، ٹھیک ہے۔ یعنی رمضان کی بات ہو رہی تھی تو رمضان کے دن کیا ہیں، گنے چنے ہی تو ہیں۔ تو پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن میں مریض اور مسافر کے لیے روزوں کو چھوڑنے کی رخصت ہے اور وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے گا، اور اگر وہ یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے رکھے اور وہ ایسا دائمی مریض ہے کہ بعد کے دنوں میں بھی گنتی پوری نہیں کر سکتا تو فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا کھانے کا فدیہ ادا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے دودھ پلانے والی عورتیں اور اسی طرح حاملہ خواتین کو بھی روزوں میں رخصت دی گئی ہے۔ تو اگر یہ دونوں خواتین اگلے سال تک بھی پچھلے روزوں کی گنتی پوری نہ کر سکیں، یا اس طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایسا مریض ہے یا مسافر ہے کہ وہ اگلے سال آنے تک بھی روزوں کی گنتی پوری نہیں کر سکا، تو وہ اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی فدیہ دے دے اور لیکن روزوں کو شمار رکھے اور ان کی گنتی بعد میں آنے والے سالوں میں پوری کر لے۔ تو آگے فرمایا جو کوئی شخص نیکی میں سبقت کرے، خوشی سے کرے، یعنی روزوں کا رکھنا ہی اچھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس میں ہم پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حاملہ حمل کے ایسے لیول پر ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے بہت روزے رکھ سکتی ہے، اسی طرح جو دودھ پلانے والی ماں ہے اگر وہ بھی کوشش کرے تو چلیں، اگر سارے نہیں رکھ سکتی تو تھوڑے بہت روزے رکھے، کیونکہ رمضان کے جو روزے کی فضیلت ہے بعد میں گنتی پوری کرنے سے انسان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اجر و ثواب اور فضیلت ہے اور وہ جو یعنی رحمتیں اور برکتیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، وہ اگر خوشی سے کرے کوئی تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی خواتین ان کو بھی کیا ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھیں گی، یعنی رمضان کے جب اپنے ان دنوں میں ہوں گی تو وہ روزے نہیں رکھیں گی، لیکن ان کی وہ قضا دیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کی قضا تو نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ اس کے بعد اگلے آیت میں فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی کتاب تم پر اتاری ہے جو حق و باطل کو ممتاز کر دیتی ہے، حق اور باطل الگ الگ کر دیتی ہے۔ تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور روزہ رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو سبحان اللہ، یہ نیکی کرنا بھی انسان پر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ انسان خود اپنی ذات کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت سے نوازا اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہی فضیلت والی ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ بہترین فرشتے کے ذریعے بہترین رسول پر نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ویسے ہی تمام انسانوں میں چنے ہوئے ہیں، اور ان انبیاء میں سے بھی افضل الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں تو فضیلت والے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اسی طرح رات جو ہے وہ بھی قدر والی رات ہے جس میں اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ تو قرآن مجید اور رمضان المبارک آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ رمضان کی 3 راتوں یعنی 23، 25 اور 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کروایا،
جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پوری یعنی اس طرح تو نہیں پڑھا جیسے آج رائج ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ بتائی گئی ہے، اور الحمدللہ کہ پوری دنیا میں حفاظ کی تیاری ہو جاتی ہے اس مہینے کے دوران پورے قرآن کی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ دیکھیں کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں نا، تو نیکی کے طالب کو کہا جاتا ہے آگے بڑھ اور نیکیاں کر. تو آپ رمضان میں ایک الگ طرح کی جو ہے وہ سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں اور سرور محسوس کرتے ہیں. تو ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑے رہیں. اس میں تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تلاوت کرنا، اور نیکیوں کا ثواب تو ویسے ہی اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اب صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں الحمدللہ رمضان کے آنے میں، تو ہم اس کی پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں. قرآن میں جہاں جہاں سے ہمیں حفظ ہے ہم اس کو ضرور اپنی روزمرہ کی یومیہ میں شامل رکھیں، تاکہ رمضان میں جب ہم قیام اللیل کرنا چاہیں تو ہم تلاوت کرنے کے قابل ہو سکیں، کچھ صورتوں کو پڑھ سکیں. ظاہر ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی صورتیں یاد ہوں گی وہ یاد ہوں گی تو ہی آپ قیام بھی کر سکیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. تو اور یہاں پر رمضان کے ذکر کے بعد ساتھ ہی دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ رمضان المبارک میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے، اور اسی طرح قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. اور یہاں پر یعنی صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پوچھتے تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اللہ کو پکارنے میں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، کوئی پیر، کسی مرید، کسی در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. جس وقت آپ مصیبت میں ہیں، جس وقت آپ رب کو یاد کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیر اینڈ دن آپ کی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب بہت زیادہ مصیبت میں گر جاتے ہیں اور ہر طرف سے سارے ہی اسباب کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو انسان بہت ہی تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے. اور بعض اوقات ہم جس چیز کے لیے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن سبحان اللہ، اللہ کو پکار کر انسان سکون میں آ جاتا ہے کیونکہ فائنلی قریب اس بات کو انسان محسوس کرتا ہے. اور انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں بہت زیادہ دعائیں کریں. جو چھوٹی موٹی آپ کو یعنی قرآن و سنت سے دعائیں یاد ہیں وہ سجدے میں پڑھ دیا کریں. جیسے ایک چھوٹی سی دعا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ پکارنے والا پکارتا ہے مجھے میں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرما دے کہ جب ہم مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور پکار کا جواب پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر ان کو بھی چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، میری بات کا جواب دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پائیں. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. جوں آپ ایمان میں آگے بڑھتے ہیں آپ کے لیے زندگی میں عمل کرنے کی راہیں آسان ہوتی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بعض اوقات ہم کتنی ہی دفعہ دو راہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دو راہے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں. اس موقع پر مجھے سورہ کاف میں جن جوانوں کا حال بیان کیا گیا وہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں رشد عطا فرما دے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسے ہی معاملے میں گھر گئے تھے کہ ایک طرف ایمان تھا جس کو انہیں بچانا تھا اور دوسری طرف پورا معاشرہ تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جائیں. تو اللہ سبحانہ جب وہ اپنے ایمان پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی. اور اسی طرح یہاں لکھا ہے کہ حرام خوری سے انسان بچے، خشوع و خضوع کا اہتمام کریں، اللہ کا عاجز اور بے بس عاجز مجبور بندہ ہوتا ہے نا ویسا انسان ہم بن جائیں
اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو مانیں اور اس کے آگے جھک جائیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. آمین. پھر اس کے بعد فرمایا روزی کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. تو اسلام کے شروع میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اجازت تھی. سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی ہیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح یہاں پر بتایا گیا کہ روزے کے اوقات کیا ہیں کہ رات ہوتے ہی سورج غروب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے، اس میں دیر نہ کی جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے. دوسرا یہ کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے. یہ حدیث کی کتب سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. اور تیسرا حکم جو ہے کہ مباشرت کی کس وقت اجازت نہیں ہے عورتوں سے، جس وقت آپ حالت اعتکاف میں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے. اور وہاں پر جو ہے اس حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو. اور جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے. فقہ کا اصول ہے کہ مسالے کے اصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح، یعنی کہ اگر کوئی ایسا جائز کام جس کو جو آپ پر فرض نہیں ہے لیکن آپ فضیلت والا ہے اور اس کو آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ یعنی کہ ایسے امور آ جاتے ہیں جن کا شریعت نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ان کو کرنا ضروری ہے اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ احکامات اس کے بارے میں آگے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا حق ہے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لینا اور دوسرے کا حق غصب کر لینا یہ ظلم اور حرام ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے لیکن اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور وہ بیچارہ اتنا غریب ہے یا یہ کہ وہ اتنا اثر و رسوخ والا نہیں ہے کہ کاغذات حاصل کر لے. اتنے میں کسی دوسرے انسان کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس بندے کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اوپر سے نقلی کاغذات بنوا لے اس پلاٹ کے. ٹھیک ہے. اس زمین کے نقلی کاغذات بنوا لے اور اس کا حق غصب کر لے، تو یہ صریحاً ظلم ہے اور حرام ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کی کوئی گری ہوئی چیز پاتے ہیں اور وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو چونکہ آپ اس سے قوی ہیں، وہ بیچارہ کمزور ہے یا یہ کہ وہ بات نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ اس سے وہ مال ہتھیا لیں. تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کر بھی لے گا اور عدالت بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دے
تو ظلم اور حرام کو جائز اور حلال اللہ کے ہاں تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ شخص مجرم ہی ہوگا، اور نعوذ باللہ اس کی سزا اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حالانکہ تم جانتے بوجھتے انسان دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اہلا، ٹھیک ہے، ہل کا مطلب ہوتا ہے، ہلا کا مطلب ہوتا تھا پکارنا، تو جب نیا چاند نکلتا تھا وہ پکار کے بتاتے تھے نا، تو اسی سے ہے کہ صحابہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر دراصل مواقیت کے بارے میں بتایا، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری عبادات کے اوقات مقرر کر دیے، جیسے ابھی ہم اوپر روزوں کے اوقات ہم نے پڑھے نا کہ دن کے ساتھ ہیں، اور دن کس سے نکلتا ہے؟ سورج سے نکلتا ہے نا، سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہمارے روزے کے اوقات مقرر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے جو قمری مہینے ہیں، یعنی اور آپ کی جو عبادات ہیں وہ قمر کس سے منسلک ہے نا، یعنی چاند کے ساتھ، کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو روزہ افطار کرو، یعنی پھر عید کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں اور حج کے موسم کے لیے، اور حج کا بھی کیسے ہوتا ہے، 10 ذوالحجہ کو ہونا ہے نا، اور اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ 10 ذوالحجہ کب ہے؟ چاند سے ہی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات یہاں پر فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے، تو پھر کسی خاص ضرورت کے تحت اگر انہیں دوبارہ اپنے گھر میں جانا ہوتا تھا تو وہ سامنے والوں دروازوں سے نہیں تھے جاتے، یا تو پچھلے دروازے سے آتے تھے یا دیوار کود کے اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے تھے، تو یہ وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم، یعنی اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو اب تم اپنے اوپر بلا وجہ کی ایسی پابندیاں لگا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ ہے، اور ہر محرم کے لیے یہی پیغام ہے، یہی نصیحت ہے کہ جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھے تو ویسے بھی انسان کو اللہ کا تقویٰ ہر جگہ پر اختیار کرنا چاہیے، لیکن محرم تو ایک خاص حالت میں ہوتا ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم احرام پہنے ہوئے شخص کی ہم ایک خاص عزت اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی جو ہدی کعبہ کی طرف جا رہی ہوتی تھی نا قربانی کے لیے، اس سے تعرض کرتے تھے، یعنی اس کو نہیں چھیڑتے تھے، احترام کیا جاتا تھا باقاعدہ نا، کیونکہ وہ شاعر اللہ ہیں، خاص طور پر اللہ کے گھر پر قربان ہونے کے لیے وہ جانور جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس حاجی کو بھی یا معتمر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اور تقویٰ کہاں پر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہ تقویٰ ہاں ہونا، ٹھیک ہے، کہ تقویٰ تو تمہارے دلوں میں ہے، کہ تم دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق رکھے ہوئے ہو، اور انسان ریاکاری سے بچے، پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرے، اور تقویٰ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ فلاح ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہی ہے، فلاح وہ مکمل کامیابی ہے جو انسان کو آخرت میں جنت عطا فرما دے اور اسے جہنم سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا، پھر اگلی آیت میں فرمایا اور لڑو اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں ان سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتل رکھتے تھے، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے جس سے بچا جائے۔ پھر فرمایا اور انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔
مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی، یعنی مزید مسلمانوں کو جنگ میں وسعت کی اجازت دی گئی، اور مسلمانوں نے ضرورت کے مطابق کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے زیادتی کرنے سے یہاں پر منع فرمایا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مسلح نہ کرنا۔ مسلح کیا ہوتا ہے کہ لاشوں کے کان، ناک وغیرہ کاٹنا، نعوذ باللہ، یعنی کہ ایک مرے ہوئے انسان کو سے انسان نے مزید اب کیا بدلہ لینا ہے۔ تو اسلام ایسے تشدد اور یعنی جو اخلاق سے بھی گری ہوئی حرکتیں نا، ان کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح نہ بچوں اور عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا، اسی طرح درختوں کو جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمایا۔ جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، اسی طرح تم بھی ان کے مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم انشاءاللہ سورہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ ہوا تھا۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور مسلمانوں نے، جیسے بعض اوقات لوگ اس آیت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو اسلام کیسا دہشت پسند دین ہے اور یہ کیسے پکڑ دھکڑ کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ باقاعدہ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کو قائم رکھا گیا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اسی طرح ان تک اسلام کی دعوت بھی پہنچائی گئی۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے ہی انسان تلوار پکڑ لے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں۔ اور پھر جو لوگ پھر بھی معاہدہ نہ مانیں پھر ان سے معاہدے کو توڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مدت معاہدہ جب ختم ہوا تو پھر ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں پر فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی کہے کہ اس طرح قتل کر کے تم لوگ کیوں یہ تو فتنہ پھیلا رہے ہو، فتنہ اصل کیا ہے کہ کفر اور شرک ہی فتنہ ہے، اور اس سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان خود تو رکا ہوا ہے دین کی راہ سے، لیکن لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکے۔ اب مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ جو دین قبول کر لیتا تھا اس کو بھی تنگ کرتے تھے، اور جو دین قبول کرنا چاہتا تھا کوئی کمزور بیچارہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، ہر طرح سے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ذہنی طور پر مختلف طرح کے وسوسے اور شکوک ڈالتے تھے کہ تم یہ کس دین پر جا رہے ہو، اور جسمانی طور پر بھی اذیتیں دے کر ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ایسے فتنے کو تو پھر ختم ہی کر دینا چاہیے۔ یعنی یہاں پر کس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ کس فتنے کو ختم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ یہ بھی فتنہ ہے وہ بھی فتنہ ہے، بلکہ اس کا فیصلہ امیر حکومت ہی کرے گا۔ اور یہاں پر جس فتنے کی بات ہو رہی وہ دراصل اللہ کے دین کی راہ سے میں روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک۔ پھر فرمایا اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ یہ جو بات ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا، وہ یہاں پر زیادہ کلیئر ہو گئی کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہی دراصل فتنے کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مختلف طرح کے ادیان ہیں جو دین اسلام پر چھائے ہوئے ہیں اور باطل جو ہے حق پر غالب آنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کیا صورتحال ہے کہ دین الہی، دین حق ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، اور اس کے مقابل بے شمار ادیان ہیں جو کہ باطل پر ہیں، لیکن وہ سب آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، الائنس بنا لیتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی دراصل فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر ہی۔ پھر اس کے بعد فرمایا حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں، جو تم پر زیادتی کرو تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ میں نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔
یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. جب دوسرے سال حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو. ٹھیک ہے. تو حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ، اور جہاں رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اس کا پھر وہی مطلب ہے کہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان کو چھوٹ دے دی گئی ہے تو وہ اپنی کوئی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے حرمت پامال کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے کہ تم دین کے ساتھ کتنے سچے ہو. پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو کہ انفاق سبیل اللہ کہا گیا، اور دوسرا یہ کہ اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کو ترک کر کے بیٹھ جانا اور اپنی آسائشوں میں پڑے رہنا اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح گناہ پر گناہ کیے جانا یہ کچھ مطلب مراد لیے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتیں ہلاکت کی ہیں کہ انسان اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالے. اور پھر جو اگلی بات فرمائی وہ احسنوا اور احسان کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو احسان والا معاملہ نا، آپ یہ دیکھیں کہ احسان سے انسان کو برکتیں عطا ہوتی ہیں، اور احسان ایک ایسی چیز ہے جو کہ آخرت میں انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آج ہی میں کسی صالح مرد کے بارے میں پڑھ رہی تھی، کوئی امام ہے، تو وہ کسی کو وہ فوت ہو گئے تو وہ خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے روزے، نمازیں اور زکوٰۃ اور صدقات تو کرتے ہی ہیں، وہ کس کے لیے؟ وہ ہماری جان کے لیے ہی ہیں نا صرف. لیکن جو کام آپ دوسروں کے لیے بھلائیاں کرتے ہیں تو وہ آپ کے زیادہ کام آنے والا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بننے والا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. تو اب یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ بھی کون کرے گا؟ جو اپنی ذات کے لالچ سے باہر آئے گا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرے گا. اسی طرح جہاد میں بھی کون جائے گا؟ ٹھیک ہے. کون جائے گا؟ وہی جو اللہ کے دین کو محبوب رکھے اور لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا کام کرے. یہ جو جہاد کرنا ہے یا لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام ہے، احسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ کام کروا لے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تو محبت کا یہاں پر پیغام مل رہا نا کہ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو جس سے اللہ محبت کرے پھر سبحان اللہ اس انسان کی کیا شان ہوگی. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اتنا ہی پڑھتے ہیں آپ آج. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.